آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ایک کونے میں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صدائی پاگل سا کوئی شخص مسجد میں آیا، بیٹھ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس کو کچھ پڑھ کے پھونک ماری، تو جب آیا تھا تو پاگل تھا، جب اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و دانائی عطا فرما دی۔ اب آقا کریم اسلام یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرمایا ابن مسعود کیا کیا ہے کہ ایک پھونک مار کے تو نے اس کو عقل کی اور شعور کی قوت عطا فرما دی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور اور تو کچھ نہیں کیا، جو قرآن آپ سے سیکھا ہے اس سے چند آیات پڑھ کے اس کو دم کیا ہے۔ حضور فرمایا کون سی آیات تلاوت کی ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محبوب یہ آیات پڑھ کے میں نے اس کو پھونک ماری ہے۔ آقا کریم ارشاد فرمایا میرے غلام، ان آیات میں میرے رب نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ یہ آیات پڑھ کے پھونک مار دے تو اس کے لیے پہاڑ رستہ چھوڑ دیں گے، اتنی تاثیر ہے ان آیات میں، پہاڑ اس کے لیے رستہ چھوڑ دیں۔ لیکن پڑھنے والا بھی تو کوئی ہو نا، پڑھنے میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ اب یہ ہے کہ ایک یہ شخص گفتگو کر رہا ہے اور ایک جانب قبلہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، فرق تو ہے نا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک طرف جب وہ اللہ کے نیک بندے قرآن پڑھتے ہیں جو صبح و شام اللہ کی یادوں میں رہتے ہیں، تو پھر فرق تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم قرآن مجید کو تسلسل سے پڑھیں اور اللہ کے نیک بندوں سے اپنا تعلق خاطر رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اوپر اتریں گے۔ تو فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن مجید کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔